بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سویڈن کی حکومت نے ملک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مرتکب افراد کے اس فعل کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ سویڈش سفارتخانے کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتہا پسندوں کا یہ عمل کسی بھی طرح سویڈن کی حکومت کی رائے کی عکاسی نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ سویڈن میں کچھ روز قبل اسلاموفوبیا کے شکار انتہا پسندوں کی جانب سے قرآن کریم کی بے حرمتی کا مذموم واقعہ پیش آیا تھا۔ افغانستان میں وزارت ہائر ایجوکیشن نے نجی یونیورسٹیز کو حکم نامہ جاری کیا ہے کہ طالبات کو داخلہ ٹیسٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ خط میں ملک کے شمالی صوبوں بشمول کابل کے لیے حکم جاری کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے قواعد کی پابندی نہیں کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ وزارت ہائر ایجوکیشن نے دسمبر میں یونیورسٹیز کو حکم دیا تھا کہ طالبات کو کلاس روم میں نہ بیٹھنے دیا جائے۔ چند دن بعد افغان انتظامیہ نے این جی اوز میں کام کرنے والی خواتین کو کام سے روک دیا، جبکہ لڑکیوں کے زیادہ تر اسکول حکام نے بند کر دیے ہیں۔ یورپین یونین کی اسائلم کے لیے قائم ایجنسی EUAA نے افغانستان کی صورتحال کا مشترکہ جائزہ شائع کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ طالبان کی حکومت میں خواتین اور لڑکیوں کو ظلم و ستم کا خطرہ لاحق ہے۔ اس جائزے کی روشنی میں جو کنٹری گائیڈنس جاری کی گئی ہے اس کے تحت افغان خواتین کو یورپ میں پناہ گزین کی حیثیت کا اہل قرار دیا گیا ہے۔ اسی جائزے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طالبان کے بعد صرف نومبر سن 2022 میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے 14,900 افراد نے اسائلم کے لیے اپیل جمع کروائی۔ برطانیہ نے سائمن والٹرز کو اسرائیل میں نئے سفیر کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ موجودہ سفیر نیل ویگن کو دوسرے ملک تعینات کیا جائے گا۔ نیل ویگن نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہے اور تھوڑا سا دکھ ہے کہ سائمن والٹرز رواں موسم گرما کے دوران اسرائیل میں میری جگہ برطانوی سفیر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ انہوں نے ازراہ تفنن کہا کہ مجھے سائمن کی بہتر عبرانی سے جلن ہے۔ ویگن پچھلے 4 برس سے اسرائیل میں برطانوی سفیر تھے۔ سائمن والٹرز یہ کردار ادا کرنے کے لیے پہلے سے ہی عبرانی زبان سیکھ رہے تھے۔ سائمن والٹرز رواں برس اگست میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کی طرف سے منظور کردہ فوجی کارروائی کے دوران صومالیہ میں داعش کا اہم رہنما بلال السوڈانی مارا گیا۔ امریکہ کے فوجی دستے شمالی صومالیہ کے پہاڑ میں واقع غار پر داعش رہنما کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے، جہاں بلال السوڈانی اپنے 10 ساتھیوں سمیت فائرنگ کے نتیجے میں مارا گیا۔ سیکریٹری دفاع لوئڈ آسٹن نے بیان میں کہا کہ صدر سے حکم ملنے کے بعد 25 جنوری کو امریکی فوج نے شمالی صومالیہ میں ایک کارروائی کی۔ کارروائی کے نتیجے میں متعدد داعش جنگجو بشمول بلال السوڈانی مارے گئے۔ بلال افریقہ میں داعش کی بڑھتی موجودگی اور دنیا بھر میں بشمول افغانستان میں تنظیم کی آپریشنز کے لیے مالی معاونت کا ذمہ دار تھا۔ نیو یارک میں ایپلیٹ عدالت کے باہر پاکستانی نژاد مجسمہ ساز شازیہ سکندر کا تیار کردہ ایک خاتون جج کا مجسمہ لگا دیا گیا ہے۔ پاکستانی نژاد مجسمہ ساز شازیہ سکندر کا کہنا ہے کہ یہ 8 فٹ لمبا مجسمہ مزاحمت کی فوری ضرورت کی علامت ہے۔ گلابی رنگ کی کمل کے پھول سے ابھرتے ہوئے اس سنہرے رنگ کے مجسمے نے جسٹس روتھ گنزبرگ کا مشہور لیس کالر پہن رکھا ہے۔ اس مجسمے کا نام ناؤ ہے۔ یہ ایک ایسے وقت پر بنایا گیا ہے جب امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے خواتین کے تولیدی حقوق خطرے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ سن 2020 میں جسٹس روتھ گنزبرگ کے انتقال کے بعد سے خواتین کے حق میں قانون سازی کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ واضح رہے کہ جس جگہ یہ مجسمہ نصب کیا گیا ہے وہاں پر کبھی زرتشت اور کنفیوشس جیسے بڑے بڑے قانون سازوں کے مجسمے لگائے گئے تھے۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کے حوالے سے بنائی گئی برطانوی نشریاتی ادارے کی دستاویزی فلم دکھانے پر پابندی اور اسے روکنے کے خلاف امریکہ کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی 2 حصوں پر مشتمل دستاویزی فلم انڈیا ڈموڈی کوسچن میں سن 2002 میں ہونے والے گجرات فسادات میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کے کردار پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ دستاویزی فلم کو بھارتی حکومت نے پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے اس کی اسٹریمنگ کے ساتھ ساتھ اس کے شیئر کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا بھارت میں کیے گئے اس اقدام پر کہنا ہے کہ ہم دنیا میں آزاد صحافت کی حمایت کرتے ہیں اور جمہوریت کو مضبوط کرنے والے اصول، آزادی اظہار اور مذہب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔
نیڈ پرائس نے کہا کہ یہ بات ہم بھارت سمیت پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فورسز نے یوکرین میں مختلف مقامات پر 30 سے زائد میزائلوں سے حملے کیے ہیں۔ میزائل حملوں میں کیف کے ضلع گولوسیوسکی میں ایک شخص ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ روسی میزائل حملوں میں جنوبی ریجن اوڈیسا میں توانائی کی 2 سہولیات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فورسز کے فائر کیے گئے 30 سے زائد میزائلوں میں سے 15 کو یوکرین کے فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا۔ اس کے علاوہ روسی فورسز کے فائر کیے گئے 24 ایرانی ساختہ ڈرونز ملک کے جنوبی حصے میں مار گرائے گئے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں بھی میزائل حملہ کیا گیا۔ کیف کے میئر نے شہریوں کو پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ روسی بمبار طیاروں نے روس کے شمالی ریجن مرمنسک سے میزائل حملے کیے ہیں۔ سری لنکن صدر رنیل وکرمسنگھے نے 8 فروری تک پارلیمنٹ کو معطل کر دیا ہے۔ اقلیتی تامل برادری کو اقتدار میں شراکت دار بنانے کی پالیسی تیار کر لی گئی۔ صدر وکرمسنگھے متعدد معاملات پر طویل مدتی پالیسیز کا اعلان کریں گے۔ تب تک کے لیے پارلیمنٹ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پالیسیز میں مہینوں سے جاری غیر معمولی معاشی بحران کے متعلق بھی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ صدر وکرمسنگھے نے غیر معمولی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو معطل کیا۔ صدارتی دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وکرمسنگھے 8 فروری کو نئی پالیسیز اور قوانین کا اعلان کریں گے جو سن 2048 میں سری لنکا کے 100 سالہ یوم آزادی تک نافذ العمل رہیں گے۔ یاد رہے کہ سری لنکا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ملک کا کل غیر ملکی قرضہ 51 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السوڈانی دورہ فرانس میں صدر ایمانوئل میکرون سے سیکیورٹی اور توانائی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم سوڈانی نے کہا کہ وہ تیل سے مالا مال عراق اور فرانس کے درمیان معاہدوں کو متحرک کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ٹرانسپورٹ، توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دونوں ممالک کے معاہدوں پر عملی اقدامات کرنے کا خواہاں ہوں۔ فرانس کی کمپنی ٹوٹل انرجیز نے سن 2021 میں بغداد کے ساتھ 10 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا تھا، لیکن متعدد منصوبوں پر کام شروع ہونا باقی ہے۔ ان معاہدوں میں تیل اور گیس کی ایسی ریفائنریز تعمیر کرنے کا معاہدہ بھی ہے جس میں بجلی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت ہو، جبکہ 1000 میگا واٹ کا پاور پلانٹ بھی تعمیر کیا جائے گا۔ پوپ فرانسس نے ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جنس پرستی جرم نہیں، اس کے خلاف قوانین غیر منصفانہ ہیں۔ گرجا گھروں کو ہم جنس پرستوں کے خلاف قوانین کے خاتمے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ کینیڈا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کینیڈین حکام نے پہلی بار خصوصی نمائندہ برائے اینٹی اسلاموفوبیا کو مقرر کر دیا ہے۔ کینیڈین حکومت حالیہ برسوں میں ملک میں بے در پے مسلم کمیونٹیز کے ارکان کو نشانہ بنانے کے سلسلہ وار حملوں کے بعد نفرت اور امتیازی سلوک کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اسلاموفوبیا اور امتیازی سلوک کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اسلاموفوبیا سے مقابلہ کرنے اور بہتر مستقبل کی تشکیل کے لیے پہلی بار خصوصی نمائندے کے طور پر امیرہ الغوابی کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ جمعرات کو امیرہ الغوابی نے ٹویٹس کرتے ہوئے ان حالیہ حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے نام درج کیے اور کہا کہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حملوں کے جواب میں جون سن 2021 میں وفاقی حکومت کے زیر اہتمام اسلاموفوبیا پر قومی سربراہی اجلاس کے ذریعے نئی پوزیشن کے قیام کی سفارش کی گئی تھی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی عبادت گاہ پر حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ حملے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی عبادت گاہ پر حملہ کرنے والے حملہ آور کو مار دیا گیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں جمعے کی عبادات کے دوران یہودی عبادت گاہ پر فائرنگ کی گئی تھی۔ آذربائیجان نے تہران میں سفارتخانے سے جلد سفارتی عملہ واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران میں آذربائیجان کے سفارتخانے میں فائرنگ کے واقعے کے بعد یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کے صدر نے ایران میں سفارتخانے پر حملے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ یاد رہے کہ تہران میں آذربائیجان کے سفارتخانے میں فائرنگ کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 2 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ سفارتخانے پر فائرنگ میں ملوث مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں 2 لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہو گئے جس میں موجود پائلٹس محفوظ رہے۔
دونوں طیاروں کی فضا میں تصادم کی تصدیق کے لیے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ دونوں طیاروں نے مدھیہ پردیش کی گوالیار بیس سے اڑان بھری تھی۔ میراج طیارے میں ایک اور سکھوئی طیارے میں 2 پائلٹ موجود تھے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقوں خاران اور خزدار میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تاہم کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ضلع خاران میں جمعہ کی شب 9:37 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 3.7 اور گہرائی 10 کلومیٹر زیر زمین تھی، جبکہ زلزلے کا مرکز خاران سے 50 کلومیٹر جنوب میں تھا۔ اس سے قبل جمعہ کی دوپہر 10:42 پر ضلع خزدار میں 4.4 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا۔ زلزلے کا مرکز خزدار کے جنوب مغرب میں 80 کلومیٹر دور اور گہرائی 33 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ برطانیہ کے وزیر داخلہ سائمن مرے نے پناہ کے متلاشی 200 بچوں کے لاپتہ ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ سائمن مرے کا کہنا ہے کہ تمام بچے ہوم آفس کے زیر انتظام ہوٹلوں میں رکھے گئے تھے۔ لاپتہ بچوں میں ایک لڑکی اور 16 سال سے کم عمر 13 بچے شامل ہیں۔ ہوم آفس کے وزیر سائمن مرے نے پیر کو ہاؤس آف لارڈز کو بچوں کے لاپتہ ہونے کا بتایا۔ وسل بلور نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ بچوں کو ہوٹل کے باہر اغوا کر کے کاروں میں لے جایا گیا تھا۔ جاپان کے جنوب مغربی سمندر میں مال بردار جہاز ڈوب گیا، جس کے عملے کے 13 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ 9 کی تلاش تاحال جاری ہے۔ جاپانی کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ حادثہ سمندر میں طوفانی ہواؤں کے باعث پیش آیا، جس کے نتیجے میں مال بردار جہاز ڈوب گیا۔ عملے کے تمام افراد چین اور میانمار کے شہری ہیں۔ روس کی سرحد کے ساتھ منسلک چین کے شمالی شہر موہے میں شدید سرد موسم کا پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ موہے میں درجہ حرارت -53 سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کڑاکے کی سردی ہے، جہاں اتوار کو صبح شدید ترین سرد موسم ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے قبل اس شہر میں سن 1969 میں -52 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 31 جنوری 2023، صفحہ 24، طارق مرزا کی آواز میں۔